تو وہ بھی کسی کی تصویر کے ساتھ. یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ جس میں اجارہ داری کو قائم کر کے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے سے روکا جاتا ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے خلاف عوام میں شعور بھی پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے کون سے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جمہوریت کی جو نرسری ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں، یا تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس نرسری کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اب 10 سال ہو گئے ہیں پنجاب میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا ہے، اور کروانا چاہتے ہیں. ایک تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ایک ایکٹ لاتے ہیں، دوسرا لاتے ہیں، تیسرا لاتے ہیں، اور پھر اگر انہیں مجبوری میں کروانا بھی پڑے دباؤ کے نتیجے میں تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے اختیارات اپنے قبضے میں رکھیں اور ایک لولا لنگڑا قسم کا ایک سسٹم ہو اور بس اس سے کام چلایا جائے اور عملاً بیوروکریسی کے ذریعے سے نظام چلایا جائے. یعنی یہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنروں کا یہ نظام پورے بلدیاتی نظام پر حاوی ہے. کیوں؟ جبکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو اہمیت دی جاتی ہے. بڑے بڑے شہروں میں تو میئر براہ راست عوام کی ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، پولیس چیف ان کے ماتحت ہوتا ہے، تعلیم ان کے ماتحت ہوتی ہے، اسی طرح سے صحت کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے تحت دیے جاتے ہیں، اسپورٹس ان کے تحت ہوتا ہے، اور پھر کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں قوم آگے بڑھتی ہے. لیکن یہاں تو ہر چیز اپنے کنٹرول میں کر لی جاتی ہے جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور وہیں پر ہم اگلا بھی لائے عمل طے کریں گے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس تحریک میں ہم عوامی ریفرنڈم کریں گے، اس تحریک میں ہم دستخطی مہم پورے عوام کی لے کر چلیں گے، اس میں ہم سیمینارز کریں گے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں گے، وہ جو معاشرے کے بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے، نوجوانوں میں شعور پیدا کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ یہ تحریک آگے کی طرف بڑھے گی. اب عوامی ایشوز پر مزید استحصال پاکستان کی ان حکومتوں کو اور مافیاز کو نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ایک ہمارا لائے عمل کا باقاعدہ ٹینجبل طریقہ کار ہے جس کو ہم نے طے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ مجموعی تحریک بھی پورے پاکستان میں آگے بڑھے گی. ہماری یہ تحریک مافیاؤں کے خلاف ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، ڈرگ مافیا، IPPs مافیا، اور آنے والے دنوں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھائیں گے اور عوام کی شرکت جتنی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے دھرنوں کا اور اسمبلیوں کے گھیراؤ کا بھی ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ. عوام کو حق دینا پڑے گا، ورنہ لوگ اسی طرح رلتے پھرتے ہیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. سیاست چلتی رہتی ہے، زندہ باد مردہ باد ہوتا رہتا ہے، لیکن عوام کے ان جینوئن ایشوز پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اجتماع عام میں ہم نے اپنی جو تیسری چیز قوم کے سامنے رکھی ہے وہ نوجوانوں سے ہمارا رابطہ اور ان نوجوانوں کو بااختیار بنانا. اور یہ پاکستان کی پالیٹکس میں 78 سالہ پالیٹکس میں ایک انقلابی موڑ ہے کہ جب ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے، احتجاج نہیں کر رہے، بلکہ پارٹی کے ذریعے سے یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں، جنریشن زی کو امپاور کر رہے ہیں، بااختیار بنا رہے ہیں. ہمارا بنو قابل زی کنیکٹ پروگرام ہے، اور اس زی کنیکٹ پروگرام میں ہم IT کی تعلیم بھی دیں گے، اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے، ان کی روزگار کے لیے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینورشپ. چوتھی چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ اسپورٹس ہے، جس میں ہم نوجوان طلبہ و طالبات اور جنریشن زی سے تعلق رکھنے والے اس پوری یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کریں گے. اور پانچویں چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جنریشن زی اس کو ہم معلق نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ کا نظام بھی بنائیں گے پورا، اور سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں گے. اپنی تاریخ سے بھی ان کو جوڑیں گے، اپنی ویلیوز اور اقدار سے بھی جوڑیں گے، جس کا بحران اس جنریشن زی میں محسوس ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ ان میں اسکل بھی ڈیولپ کریں گے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ایک مؤثر طریقے سے پوری قوم کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہ ایک ہمارا کمپریہنسو لائحہ عمل ہے، اور اس تحریک کا آغاز ہم باقاعدہ طور پر کر چکے ہیں. اور پھر بتا رہا ہوں کہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں تحریک چلے گی. ہم نے اپنے تمام صوبوں کو اور چیپٹرز کو یہ کہا ہے کہ اپنے لوکل ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی میں مسلسل جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے، منیم ظفر صاحب اور ان کی ٹیم، کراچی کے وہ منی پاکستان ہے، اس کے جو بے شمار ایشوز ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے جو کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اس کے خلاف
عوام کو لے کر چلتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہے اس میں اپنے اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اندرون سندھ میں کاشف شیخ صاحب جو ہمارے امیر صوبہ ہیں، خاص طور پر وہ ان علاقوں میں کہ جہاں پر دھاڑیالوں کا، ڈاکوؤں کا راج ہے، اور پکے کے ڈاکوؤں سے کچے کے ڈاکو مل کر سندھ کے عوام کو لوٹ رہے ہیں، تو وہاں پر وہ منظم طریقے سے تحریک کو چلا رہے ہیں اور سندھ کے عوام جماعت اسلامی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، خیبر پختونخوا الحمدللہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ایک مضبوط پاکٹ رہا ہے، اور اب بھی وہاں کے جتنے امن کا مسئلہ ہو یا لوگوں کی سہولیات کا، اس پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور جس میں ہمارے جو تینوں تنظیمی چیپٹر ہیں، چاروں تنظیمی چیپٹر وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور پروفیسر ابراہیم صاحب ان سب کی قیادت کرتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان جہاں بے شمار مسائل ہیں اور لوگوں کو روزگار کا، سہولتوں کا، بجلی کا، پانی کا، ہر طرح کا بحران انہیں فیس کرنا پڑتا ہے، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں الحمدللہ بلوچستان میں عوام کی آواز بن رہے ہیں، اور حق دو بلوچستان کو تحریک اب ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی لوگوں کے مقامی مسائل اور مشکلات سے بھی غافل نہیں ہے، اور ان کی بھی قیادت کر رہی ہے۔ قومی سطح پر بھی ہمارا لائے عمل ہے، اور بین الاقوامی سطح پر تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جماعت اسلامی کی حیثیت الحمدللہ ہے کہ 42 ملکوں سے 150 سے زائد افراد تھے کہ جو وفود کی صورت میں یہاں پر آئے، اور پورا ایک عالمی منظرنامہ تھا، اور ہم نے نہ صرف اجتماع عام بلکہ اس کے اگلے دن جو کانفرنس کی ہے اس میں ایک نئے عالمی نظام کی بات کی ہے، اس لیے کہ موجودہ نظام یہ تو انسانیت کو فلاح نہیں پہنچا رہا، اور چند لوگوں کی اجارہ داری کا یہ سسٹم ہے، ایک نیا کالونیلزم ہے جو اس وقت نوآبادیاتی نظام ہے چند طاقتوں نے قائم کر رکھا ہے، لہٰذا صرف مسلمان اور اسلامی تحریکیں ہی نہیں، غیر مسلم ہیومن رائٹس ورکرز، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں انوائرمنٹلسٹ اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس نظام کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے ان کی میزبانی کی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اس پورے کے پورے نظام کی تبدیلی کی جو تحریک، یہ صرف ہم لوکل سطح پر نہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک عالمی نظام قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک رابطہ آفس کا فیصلہ بھی ان موومنٹس نے کیا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی، کوآرڈینیٹ کرے گی، لیڈ کرے گی، اور اس طرح سے یہ گلوبل ویژن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔